دنیا۔ ایک بادشاہ کے گھر صدیوں بعد ایک شہزادی نے جنم لیا۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ ان کی پوری سلطنت میں خوشیاں منائی گئیں، سب کو کھانے کی دعوت دی گئی اور غریبوں میں کپڑے اور اناج تقسیم کروایا گیا۔ شہزادی بڑے لاڈوں اور نازوں میں پلنے لگی۔ سب بڑے پیار سے شہزادی کے نخرے اٹھاتے۔ یوں شہزادی بڑی ہونے لگی۔ وہ بہت نیک سیرت تھی، سب کی مدد کرتی۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادی کو محل سے باہر نہ نکلنے دیتے۔ وہ بہت اصرار کرتی کہ اسے باہر کیوں نہیں نکلنے دیا جاتا۔ وہ بھی باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی ہے، محل سے باہر لوگوں کو ملنا چاہتی ہے، لیکن ہر بار اسے ٹال مٹول کر دیا جاتا اور یہ راز ہی رہنے دیا جاتا۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر کی دنیا دیکھتی تو اس کا شوق اور بڑھ جاتا۔ ایک دفعہ وہ سب سے چھپ کر اکیلی خادمہ کا لباس پہن کر محل سے باہر نکل گئی اور باہر کی دنیا دیکھ کر لطف اندوز ہونے لگی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہی تھی کہ وہاں اس نے ایک بڑھیا کو کام کرتے دیکھا تو اسے دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ جا کر کام کرے۔ وہ اندر چلی گئی اور بڑھیا کے ساتھ کام کرنے کی اجازت مانگی۔ بڑھیا نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور پہلے تو تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تو شہزادی کہنے لگی، میں یہاں مہمان ہوں، میں آپ کی مدد کرنا چاہتی ہوں، اور بڑھیا کے ساتھ کام کرنے لگی۔ اچانک اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ بڑھیا پریشان ہو گئی اور پورے شہر میں منادی کروا دی گئی کہ آیا کسی کے گھر کوئی مہمان لڑکی آئی ہے؟ وہ یہاں مر گئی ہے، جس کے گھر بھی وہ مہمان ہے اسے آ کر لے جائے۔ لیکن کوئی بھی نہ آیا، کوئی بھی اس کو اپنا مہمان ماننے پر راضی نہیں تھا۔ بات پھیلتی پھیلتی بادشاہ تک پہنچی تو اس نے خادمہ کو کہا کہ شہزادی کو بلوایا جائے، میں اس کو مل کر شہر کا چکر لگانے جا رہا ہوں۔ جب خادمہ نے آ کر بتایا کہ شہزادی صاحبہ کمرے میں نہیں ہے تو بادشاہ سمجھ گیا اور پریشانی کی حالت میں شہر کی طرف بھاگا۔ وہاں جا کر دیکھا تو وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ سامنے اس کی بیٹی مری پڑی تھی۔ جب شہزادی پیدا ہوئی تو سب کو خوشی میں شریک کیا گیا، لیکن ایک چڑیل کو دعوت پر مدعو نہیں کیا گیا۔ اسی غصے میں چڑیل نے اسے بد دعا دی کہ جب یہ 18 برس کی ہو جائے گی تو اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا اور وہ مر جائے گی۔ اسی لیے بادشاہ اور ملکہ اس کا خاص خیال رکھتے اور اسے باہر نہ نکلنے دیتے۔ پورے محل میں سوگ کا ماحول طاری تھا کہ وہاں ایک پری نمودار ہوئی اور بادشاہ کو کہا کہ پریشان نہ ہوں، یہ مری نہیں ہے، بس پتھر کی ہو گئی ہے۔ اب یہ اسی وقت ٹھیک ہوگی جب صومالیہ کا شہزادہ اسے چھوئے گا اور یہ بالکل پہلے جیسی ہو جائے گی۔ اب سب کو اسی بات کا انتظار تھا کہ شہزادے کا گزر ادھر سے ہو اور ہماری شہزادی بالکل ٹھیک ہو جائے۔ یوں ہی کئی برس گزر گئے۔ سالوں بعد حسب معمول شہزادی اپنے کمرے میں تھی۔
بادشاہ اور ملکہ آرام گاہ میں تھے۔ نوکر چاکر اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ دروازے میں ایک سوالی آیا اور کھانے کے لیے کچھ مانگنے لگا۔ جب اسے کھانا پیش کیا گیا تو کھانا کھا چکنے کے بعد اس نے ایک رات وہاں گزارنے کی التجا کی۔ بادشاہ نے اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ رات کے پہر شہزادے کو پیاس لگی اور پانی پینے کے لیے نکلا۔ باورچی خانے کا پتہ نامعلوم ہونے کی وجہ سے وہ چلتا چلتا شہزادی کے کمرے کی طرف جا نکلا اور پلنگ پر اتنا خوبصورت مجسمہ دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی شہزادی کو چھوا، شہزادی زندہ ہو گئی۔ پورے محل میں یہ بات پھیل گئی۔ بادشاہ اور ملکہ خوشی سے شہزادی کے کمرے کی طرف دوڑتے آئے اور وہاں مہمان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، اے اجنبی، تم ہو کون؟ کہنے لگا، میں صومالیہ کا شہزادہ ہوں۔ میں اکیلے پوری دنیا کی سیر کے لیے نکلا تھا، لیکن اپنا راستہ بھٹک گیا اور بھٹکتے بھٹکتے یہاں آ نکلا۔ میرے پاس اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہ بچا تھا تو آپ کے دربار میں پناہ لی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ آخر پری کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ بادشاہ نے شہزادے اور شہزادی کی دھوم دھام سے شادی کروا دی۔